الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ، اللہ کی توفیق، اللہ کی عنایت سے ہم ایک بار پھر اپنی اس کلاس جس کا عنوان ہے مضامین قرآن. اچھا، اب تک یہ کلاسز چونکہ ریکارڈڈ شکل میں گروپ میں آپ لوگوں کو ملتی رہی، آج الحمدللہ گروپ میں یہ براہ راست کلاس ہے. لیکن اس کی دو تین کلاسز ہو چکی ہیں، اور اس میں ہم پہلی جو نشست تھی وہ تعارفی تھی. اس کے بعد ہم نے سورہ المنافقون کا مطالعہ کیا تھا. اس کے بعد پھر پچھلی بار ہم نے سورہ الجمعہ کا مطالعہ شروع کیا تھا. آج سورہ الجمعہ کا دوسرا حصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو چلتے ہیں سبق کی طرف. ہم نے اب تک جو پچھلے حصے میں پڑھا تھا اور یقیناً آپ لوگوں نے اسے سن لیا ہوگا، سب سمجھ لیا ہوگا. سب سے پہلے ہم نے لفظ سورہ اور لفظ آیت کی وضاحت کی تھی، اصل میں جو اس کے معنی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ ان کو عربی میں ہی سورہ یا آیت کہیں گے، تبھی ہم صحیح معنوں میں حق ادا کریں گے. پھر اس کے بعد ہم نے سورہ جمعہ کے متعلق یہ سمجھا تھا. اب تک ہم سورہ جمعہ تک پہنچے نہیں ہیں، سٹارٹ نہیں کیا. اس سے متعلق جب ہم سورہ تک پہنچیں گے، اس کے متعلق سب چیزیں سمجھ جائیں گے، تب ہمیں اس کے موضوع کا صحیح احساس ہوگا کہ یہ موضوع ہم سے بات کیا کر رہا ہے، یہ بیان کیا ہے. تو سورہ جمعہ مسبحات صورتوں میں سے ہے. مسبحات وہ صورتیں جو سبحا یسبحو سے شروع ہوتے ہیں. اسی کے ضمن میں ہم نے سمجھا تھا اس کو تسبیح کہتے ہیں. تسبیح تسبیح کی پوری ڈیفینیشن ہم نے سمجھی تھی. عام طور پہ ہمارے ہاں تسبیح کا تصور کچھ اور ہے، جبکہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. وہ تسبیح کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مقررہ مدار میں، مقررہ وقت میں تیر رہے ہیں، چل رہے ہیں، اس کو تسبیح کہتے ہیں. پھر ہم نے سمجھا تھا کہ 5 صورتیں مسبحات ہیں. ان کے پورے ایک چارٹ ہم نے رکھی تھی، ساری چیزیں سامنے رکھی تھی، ان کا فرق دیکھا تھا، اور مسبحات صورتوں کا موضوع کیا ہے یہ بھی ہم نے سمجھا تھا. خاص طور پر ہم نے جو مختصر، اگر 2 3 لائنوں میں اگر کہوں کہ اس میں اللہ کی تسبیح کا بڑا پرزور بیان ہوتا ہے، ایمان پر زور ہوتا ہے، انفاق پہ زور ہوتا ہے، اور اس میں نفاق یعنی کہ منافقت کے جو کردار ہے اس کی نشاندہی ہوتی ہے، اور دنیا کی زندگی کے مقابل آخرت کی زندگی کو ترجیح دی جاتی ہے. عام طور پر یہ موضوعات ہمیں ملتے ہیں. ظاہر ہے کچھ فرق ہیں، وہ بھی ہم نے سمجھے تھے. پھر ہم نے پڑھا تھا سبحہ یسبحو، یہ دونوں آتے ہیں نا. سبحہ ماضی میں، یسبحو مضارع میں، یعنی کہ حال اور مستقبل میں جب کوئی بات کی جائے اس وقت یسبحو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ان میں بھی فرق ہے. تو ایک فرق اور بھی ہے، انشاءاللہ بھی آگے سمجھیں گے اس کو ہم. اچھا، ان صورتوں کے آغاز کی یکسانیت، اس کو ہم نے پورا تمام صورتوں کو، 5 صورتوں کے آغاز کو دیکھا تھا. ایک ہی کلمے سے آغاز ہے، مطلب ایک ہی جملے سے آغاز ہے، لیکن ایک فرق تھا، اس کو بھی ہم نے سمجھ لیا تھا. وہ یہ کیا تھا؟ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وَالْأَرْض سے اس کا اختتام ہو رہا ہے، یعنی کہ اضافی ما فی نہیں ہے، جس کے ضمن میں ہم نے ساری تفصیلات سمجھ لی تھی. پھر اس کا سورہ کے موضوع سے کیا تعلق بنتا ہے، یعنی کہ یہ جو وما فی الارض ہے، والارض ہے، اس کا تعلق کیا بنتا ہے، وہ ہم نے سمجھا تھا کہ جو وما فی الارض آتا ہے اس میں اگلی بات زمین والوں کا تذکرہ آتا ہے، یعنی کہ اس پیسج میں زمین والوں سے متعلق کوئی بات کی جا رہی ہوتی ہے، اس لیے اس پہ اضافی زور ہے. اور جہاں اللہ کی صفات، اللہ کی حمد و ثنا اور ایسی چیزیں اور اس کی تخلیقات کا ذکر آتا ہے، وہاں پر ایکسٹرا زور زمین پر نہیں دیا گیا. تو یہ فرق بھی ہمیں ان صورتوں میں ملتا ہے. اچھا، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، مطلب آگے جا رہے ہیں سورہ جمعہ کے متعلق ہی مزید ایک اور چیز نہیں سمجھ لیتے ہیں، جو کہ عام طور پر ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کی جو صفات ہوتی ہے نا، اکثر آیات کے یا کسی موضوع کے آخر میں اللہ کی 2 صفات ہمیں مل رہی ہوتی ہیں. وہ کیسے ہوتے ہیں؟ الغفور الرحیم، العلیم الحکیم، السمیع البصیر، العزیز الحکیم، اور اسی طرح الغنی الحمید اور الخبیر البصیر. اور بھی ہیں. یہ خاص طور پہ العزیز الحکیم بہت زیادہ مرتبہ آتا ہے،
اور دیگر بھی آتے ہی ہیں۔ اچھا، الغنی الحمید، میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ یہ صفات، یہ نام ایسے نہیں ہے کہ بس کوئی بھی صفت لگا دی گئی اور اس کو بات کو بیان کر دیا۔ نہیں، جو بات ہو رہی ہے یا جس موضوع سے متعلق وہ بات ہے، وہی صفات آگے بیان کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے الغنی الحمید سورہ حدید میں بھی آتا ہے اور سورہ البقرہ میں بھی آتا ہے۔ اگر آپ اس آیت کا مطالعہ کر لیں، سورہ البقرہ کی میرے خیال میں 267 آیت ہے، اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پیچھے ملے گا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اچھا، مطلب وہ چیز خرچ نہ کرو جو تم دوسرا اپنے لیے پسند نہ کرو۔ مطلب اللہ کی راہ میں اچھا خرچ کرنے کا ذکر آتا ہے۔ اس سے کیا بات نکلی؟ اللہ غنی ہے، اللہ آپ سے آپ تعریف ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم دے رہے ہیں اللہ کو دے رہے ہیں۔ تو یہ بات اس موضوع کو ریفلیکٹ کرتے ہوئے اللہ کی صفات آئیں، یعنی کہ یہ صفات آتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے الٹ ٹپ کوئی بھی بات ہم پڑھ لیں اور سن لیں کہ نہیں چلیں الغفور الرحیم کے الرحمن الرحیم لگا دیں، نہیں، اس کا موضوع سے تعلق ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، قرآن کا ہر لفظ اپنی جگہ پرفیکٹ ہے، ہم بدل نہیں سکتے، اس کی جگہ دوسرا لفظ نہیں بنا سکتے، ترتیب نہیں بدل سکتے، کیونکہ وہ اپنی جگہ پرفیکٹ ہے۔ ہم اس کو اللہ کے کلام کی جو حیثیت ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو عربی میں پڑھ رہے ہیں اور ہم اس کو چومتے ہیں، اس لیے ہے کہ وہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ خیر، یہ ہمیں عام طور پر صفات کتنے ملتے ہیں؟ دو ملتے ہیں، اور ایک صفت، ایک جوڑا اور بھی ہے، الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر دونوں صفت رحم کے متعلق ہیں۔ اس کے بارے میں تفصیلاً ہم نے قرآن کلاس، آسان قرآن کلاس میں سمجھا تھا، تھوڑا سا میں بتا دوں۔ رحمان، یہ جو آتا ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے، پرجوش طریقے سے۔ اچھا، یہ اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ پرجوش ہوتا ہے، حدوں کو توڑنا، اس طرح کے ہوتے ہیں، جیسے کہ طوفان آ گیا، غضبان آ گیا، عطشان آ گیا۔ تو اس طرح کے جتنے بھی الفاظ اسی وزن میں ملیں گے اس میں آپ کو جوش ملے گا، اور یہ فوری ہوتا ہے، اسی وقت، اچانک، اور جلدی ختم بھی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، طوفان آتا ہے ختم، غصہ آتا ہے ختم، پیاس ہوتی ہے پانی پی لیں ختم، تو کچھ نہ کچھ اس کے آ کے اس جوش کو کم کر دیتا ہے۔ دوسری صفت الرحیم، اللہ کی وہ صفت ہے اس میں دوام، تسلسل، یہ فوری نہیں ہوتا، دوام اور تسلسل اس میں ہوتا ہے۔ اب اگر ہم صرف اللہ کو الرحمن کہہ دیں تو صفت کامل نہیں ہے، ہم نے کامل صفت بیان نہیں کی، یہاں پہ بطور صفت اللہ کو ہم نے بیان نہیں کیا، اس لیے الرحیم کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ صرف الرحمن ہے تو نہیں ہے، اللہ الرحمن کے ساتھ الرحیم بھی ہے، اللہ کی رحمت پرجوش بھی ہے اور ہمیشگی بھی ہے اس میں۔ بہرحال یہ ایک تفصیل ہے، اس طرح ہر صفت کا کچھ نہ کچھ تعلق ہے۔ یہ بات کلیئر ہے؟ اب آگے چلتے ہیں، سورہ جمعہ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کی تسبیح اور صفات کا بیان ہے اس میں۔ پہلی آیت، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ پچھلی آیت میں ہم نے کتنی، پچھلے سلائیڈ میں ہم نے کتنی صفات کا ذکر دیکھا؟ دو، ان یوزول، یہاں پہ چار صفات کا ذکر ہے۔ خیر، یسبحو سے شروع ہے اور آگے وما فی الارض، یعنی کہ اگلی بات زمین والوں سے متعلق ہوگی، اور یسبحو اس میں ترجمہ کیا کریں گے؟ تسبیح کرتی ہے، کرتی رہے گی، جو کچھ بھی آسمان میں ہے، آسمانوں میں ہے، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ اچھا، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تسبیح کرتے ہیں تو ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ جو لام ز لی ہے، اگر اس کے ترجمے کو اگر ہم سمجھ لیں، عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے، ٹھیک ہے، کی، لیکن لی کا ترجمہ یہ لام ملکیت بھی ہوتا ہے اور لام تعلیل بھی کہتے ہیں اس کو، اور یہ جب آتا ہے اگر اس کا کسی دوسری زبان میں ہم ترجمہ کرنے جائیں بہت مشکل ہے سمجھانا۔ اگر میں مدد لے لوں اردو یا انگریزی میں ہم کہتے ہیں فور یا ٹو، اس طرح کے ترجمے دیتا ہے، لیکن اس کا ایک ترجمہ اور بنتا ہے بیکاز آف، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے، بیکاز آف، اللہ کی وجہ سے یہ تسبیحات جاری ہیں، تب جا کے اس کا کہیں نہ کہیں میں بہتر ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے جو کچھ ہم تسبیح کرتے ہیں
یعنی کہ آسمان و زمین تو کر رہے ہیں، کہا کیا جا رہا ہے، یہ کنائے میں بات ہو رہی ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ تسبیح کرتے ہیں، اے انسان تم کیا کرتے ہو؟ تو ہم کریں نہ کریں اللہ کی تسبیح جاری ہے. یہ مظاہرے کا. اچھا سبحہ آیا تھا. اگر اچھا سبحہ والے صورتوں میں، جو تین صورتیں ہیں، ان میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں قتال کا موضوع ملتا ہے. وہ ماضی کی ایک تاریخ کا واقعہ ہے. قتال سے مراد رسول کی جنگ. اچھا رسول کی جنگ، قتال، قتال کے لفظ سے جو پکڑتے ہیں نا ملحدین، دیکھو اللہ کیسے احکامات دیتا ہے، قتل کرو، لڑو. اگر تو تسبیح ہمارے ذہن میں کلیئر نہیں ہے. تسبیح کی کیا ڈیفینیشن ہم نے سمجھی تھی؟ کہ کوئی بھی نیگیٹو تھاٹ، کوئی بھی ایسی منفی سوچ جو ہمارے ذہن میں ہے تو تسبیح نہیں ہے. ہم اس سب سے اللہ کو پاک سمجھتے ہیں. تیرنے کا جو مفہوم ہم نے سمجھا تھا، وہ اس نیگیٹو تھاٹ کو ختم کریں گے تو اگلی بات ہمیں سمجھ میں آئے گی. تو یہ یسبحو کے اندر یہ پہلو ہے. بہرحال اس میں ہم لفظی ترجمے کی طرف نہیں جا رہے. اب آتے ہیں الملک القدوس السلام. یہ جو چار صفات استعمال ہوئی ہیں، الملک القدوس العزیز الحکیم، یہ چار صفات ان یوزول، عام طور پہ دو ہوتی ہیں، یہاں چار ہیں. اس کا براہ راست تعلق اگلی آیت سے ہے. یہ یاد ہے چار صفات؟ آگے چلتے ہیں. اگلی آیت، اس میں کیا بیان ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور اس کی میتھڈالوجی، اس کا طریقہ کار. ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دیا گیا، انہوں نے کس میتھڈ کے تحت اس کام کو کیا، اگلی آیت میں اس کا بیان آ رہا ہے. آیت نمبر 2، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ چار چیزیں ہیں جس کو بیان کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے، جو مشن ہے، اس میں چار اعمال کا ذکر آتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، یزکیہم، ویعلمہم الکتاب، الحکمہ. یہ چار چیزیں ہیں. پچھلی آیت میں ہم نے چار صفات پڑھے، اگلی آیت میں ہم نے چار، پچھلی آیت میں ہم نے چار صفات پڑھے، اگلی آیت میں چار وہ طریقہ کار پڑھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس کی ایک تفصیل ہے کہ آیت کی تلاوت کرنا اور تزکیہ کرنا، اور اس کو کتاب، کتاب میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، کتاب ہی کہہ رہا ہوں، اور حکمت کی تعلیم دینا. تو یہ چار چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے مشن میں کیا. اب آتے ہیں پہلی اور دوسری آیت میں، وہ جو اللہ کی صفات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ہے اس کا موازنہ کرتے ہیں. الملک، القدوس، العزیز، الحکیم. یتلو علیہم آیات ہی پہلا کام، یزکی ہی، یعلمہم الکتاب، الحکمہ. اچھا اب میں آپ کو تھوڑا سا ملک کی ڈیفینیشن بتا دوں کہ ملک، ملک سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں، اس سے، اس روٹ ورڈ سے. جیسے کہ مالک ہے، ملک ہے، ملکیت ہے، ملک ہے فرشتوں کو کہتے ہیں. اور اسی طرح مالک اور ملک جو ہے فرق ہے اس میں. مالک کہتے ہیں مختار، یعنی کہ جس کا اختیار ہو، اور ملک کہتے ہیں بادشاہ کو. دونوں میں فرق ہے، مطلب آنر اور اتھارٹی، دونوں میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ ملک ہیں. ویسے تو اللہ کی ساری صفات اللہ کے لیے ہیں. اچھا ملک کی، جیسے میں کہوں گا کہ ایک ملک کا بادشاہ ہے یا ایک ملک ہے، ایک سلطنت ہے، ہم اس کو کیسے پہچانیں گے؟ مثال کے طور پر میں یہاں سے کسی اور دوسرے ملک میں جاؤں، میں نہ کوئی سائن بورڈ دیکھوں، نہ کچھ نہ دیکھوں، تو میں جاؤں گا کچھ تبدیلیاں دیکھوں گا. کچھ پولیس والوں کے یونیفارم دیکھ لوں گا آج کے دور میں اگر کہوں، اور کچھ لکھی ہوئے عبارتیں پڑھ لوں گا تو میں سمجھ جاؤں گا یہ کون سا ملک ہے نشانیوں سے. اور ایسے ہی اگر اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے جو بیان ہوئی ہے، اس کو، اللہ تعالیٰ کو کیا ہم براہ راست دیکھا ہے ہم نے؟ نہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ اس کی نشانیوں سے. اللہ تعالیٰ کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اس کی نشانیوں سے. آیت کا جو ترجمہ ہم نے کیا تھا، آیت سے ہم پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو.
दूसरी चीज अलकुद्दुस। अलकुद्दूस, कुद्दूस का माना होता है सोर्स ऑफ प्योरिटी, प्योर करने वाला। लेकिन होली, ये तर्जुमा भी हम करते हैं। मुकद्दस भी इसी से निकला है, यानी कि पाकीज़गी का मफहूम इसमें पाया जाता है। अल अजीज, अजीज में भी इख्तियार और इज्जत, दोनों पावर और इज्जत, ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। और हिकमा, इसमें तो बहरहाल वसत है। हकीम भी इसी से है, हुकूमत भी इसी से है, हाकिम भी इसी से है। इवन के वही या नबूवत को भी हुक्म कहा गया, वो भी इसी से है, फैसला करने वाला। इसके बहुत सारे माने हैं, लेकिन आम तौर पर जो दाना या हिकमत के माने हम उर्दू अरबी में, यही लफ्ज उर्दू में भी कह रहे होते हैं, तो हिकमा। अब एक बादशाह, ये, अच्छा, ये चारों सिफात दुनियावी एतबार से लोगों पे भी फिट होते हैं। दुनिया में बादशाह मौजूद हैं, और हमें पता है कि कितने करप्ट बादशाह गुजरे हैं, हमारी तारीख भरी पड़ी है। और दुनिया में पाकबाज लोग भी मौजूद हैं, पाक साफ लोग जिसे हम कहते हैं, होली लोग कहते हैं, वो भी मौजूद हैं। अजीज, अजीज इख्तियार वाला, कुरान में खुद जिक्र आया है, अजीज मिस्र, ये भी मौजूद है। हिकमत के बारे में सूरह लुकमान में हम उसको पढ़ते हैं, हकीम समझते हैं। और भी बहुत सारे हिकमत के हवाले से लोग, मतलब ये वो अलकाब हैं या ये वो सिफात हैं जो इंसानों में भी पाए जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के पास जो सिफत है वो कामिल है। अल्लाह वो बादशाह है, लेकिन जिसके पास बादशाही आ जाए करप्शन लाजमी है, वो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करेगा। तो अगली बात उसको क्लियर कर रही है, अल कुद्दुस है, वो पाक है, इन सब चीजों से पाक है, वो पाकीज़ा बादशाह है। यानी कि अगर कोई शख्स बादशाह है तो कुद्दुस वाली सिफत नहीं मिलेगी। ऐसे ही अजीज है, इख्तियार है उसके पास, वो हिकमत, बहुत सारे मामलात में हुकूमती फैसले होते हैं, क्या सारे हिकमत भरे होते हैं? नहीं होते। मुख्तसर अगर मैं कहूँ तो अल मलिक, अल कुद्दूस, अल अजीज, अल हकीम, अगर किसी इन चारों सिफत को इकट्ठा करें तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ही हमारे सामने है। ये बात क्लियर है, सिर्फ अल्लाह ही वो जात है जिसमें ये सिफात इकट्ठे हो सकते हैं, और किसी में नहीं हो सकते। अब आते हैं अल मलिक, जैसे मैंने कहा, बादशाहत या सल्तनत को जो पहचान है, अल्लाह को हम कैसे पहचानते हैं? उसकी आयत से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला काम क्या दिया गया? कि अल्लाह की आयत बयान करो, कुरान करीम की जो आयत हैं उसको भी, मतलब निशानियां हैं ना आयत, वो बयान करो। दूसरा क्या? कुदस, कुद्दूस, कुद्दूस, पाकीजगी, तजकिया, जका, जक़ात इसी से है, पाकीजगी। अजीज, अच्छा, अजीज कहते हैं अथॉरिटी को, जैसे मैंने कहा ना, हुकूमत के सरबराह को भी कहते हैं। अरबी में अल किताब के जो असल क्लासिकल माने हैं, उसके माने हैं लॉ, कानून। दीन के भी माने यही हैं, तौरा के भी माने यही हैं। लेकिन किताब आमतौर पर, जैसे कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर कानून बना दिया गया है रोजों का, ये कानून के तौर पर वहां आ रहा है। अच्छा, लिख दिया गया, लिखी हुई बात तब्दील नहीं हो सकती, इसलिए उसको कानून कहा जाता है। तो लाजिम है जो अजीज है उसके पास क्या हो? कानून हो, कानून, किताब, यानी कि शरीयत हो, वो समझता हो इन चीजों को। हिकमत और हकीम दोनों तो बिल्कुल सेम है, इसमें क्या वजाहत मैं पेश करूं? यानी कि जो अल्लाह की सिफात बयान हुई है उसका मौजू अगली आयत के, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के जो चार से जो अवामिल हैं, उनसे बराह रास्त ताल्लुक है। इसीलिए इन सिफात का इंतखाब करके अल्लाह ताला ने अगली बात को रखा है। सुभान अल्लाह। ये वो कनेक्शन बनता है एक आयत का दूसरी आयत के साथ। इसमें बहुत तफसील है, हम आगे चलते हैं अगली बात की तरफ अपनी। अब मैं, ये जो आया ना, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुम किताब, ये कुरान करीम में 4 मरतबा ये आयत आई है, मतलब इन्हीं 4 चीजों के साथ ये 4 मकामात हैं, ये आए हैं। तो ये 4 मकामात आपके सामने हैं। सूरह अल बकरा 129 में आया है, सूरह अल बकरा 151 में है, फिर इसी तरह आल इमरान 164 में है, 164, और इसी तरह सूरह जुमुआ, आज की जो हमारी मुताला सूरत है, उसमें भी आयत नंबर 2 में ये आए हैं। ये 4 मरतबा है, मैंने हाईलाइट कर दिए कलर से, ये चारों चीजें इन सब में शामिल हैं। अच्छा, अगर इसको हम फोकस करें और मजीद कि वो 4 चीजें क्या हैं: यतलू अलैहिम आयातिक, व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, सूरह अल बकरा।
129 ابراہیم علیہ السلام کی دعا. اسی طرح پہ سورہ البقرہ 151 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ اس میں نہیں ہے، اس میں دوسری آیت میں یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب والحکمہ، وہی چار باتیں. اسی طرح سورہ آل عمران میں ہے یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ. اسی طرح سورہ جمعہ میں اگر یہاں آپ غور کریں، اچھا پہلی جو آیت ہے نا، پہلی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جس سب ہم جانتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں گے، مطلب فرق میں بتانا چاہ رہا ہوں جو چیز، یزکیہم دعا کے اندر آخر میں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مزید اس کو 3 مرتبہ بیان کیا پورے قرآن میں، یزکیہم دوسرے نمبر پہ ہے. اچھا میں اب یہاں آپ کو ایک عجیب مثال دوں. ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بشری تقاضے کے تحت دعا کر رہے ہیں، انہوں نے جو ترتیب الفاظ کی سمجھی انہوں نے وہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا، ان کی دعا قبول بھی ہو گئی. لیکن دعا قبول ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس ترتیب کو بدلا ہے. باقی جگہوں میں وہ دعا وہی ہے، اس کا جواب وہی ہے، لیکن ترتیب کا فرق ہے. میں ویسے کوکنگ بیکنگ وغیرہ میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن کم سے کم چائے بنا لیتا ہوں. میں آپ لوگوں کے سامنے اگر چائے بنانے کی ترکیب رکھوں کہ میں نے ایک برتن لیا، اس میں چینی ڈالی اور اس میں آگ میں پکانا شروع کر دیا. کچھ دیر کے بعد اگر میں دودھ پتی بنا رہا ہوں، پھر میں نے اس میں دودھ ڈالا اور اس میں پھر پتی ڈالی اور اٹھا لیا، چائے بن گئی، میرے حساب سے چائے بن گئی. تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ میری یہ ترتیب میں کچھ فرق ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں گے نا ترتیب ایسے نہیں ہوتی ہے بھائی. پہلے آپ پتیلا رکھیں، اس میں دودھ ڈالیں، پھر آگ جلائیں، پھر اس میں پتی ڈالیں، اگر چینی کا استعمال کرتے ہیں تو چینی اوپر سے ڈال دیں. تو ترتیب یہ ہو سکتی ہے بہتر. آپ نے تو بالکل ہی الٹ کر دیا. آپ میری ترتیب کو کب کریکٹ کریں گے کہ اس بات کی اہمیت ہے کہ یہ ایسے ہی ہو، کریکٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، لیکن اس کام کو اس ترتیب میں بیان کیا کہ اس کے بغیر وہ ترتیب بن نہیں رہی، وہ کام ہو نہیں سکتا. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سوال آتا ہے ہمارے ہاں دعوت کیسے دی جائے. قرآن نے بتا دیا کہ ایسے دی جائے. پہلا کام اللہ کی آیات، اللہ کی آیات کو تلاوت کرنا. تلاوت کی ڈیپتھ میں نہیں جا رہا ہوں، تلاوت کرنا. ہم تلاوت کریں گے، مطلب میں تلاوت اگر کرتا ہوں، کوئی میری اس قرآن کی آیات کو سنتا ہے، اس کا دل و دماغ پاک ہوگا. جب تک دل و دماغ پاک نہیں ہوگا اس پہ کوئی قانون میں لاگو نہیں کر سکتا. اور قانون لاگو کرنے کے بعد اس کو اس کا استعمال، اس کے بارے میں مزید سمجھ و بوجھ ہونا بھی ضروری ہے، وہ بھی سکھانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا ہے. اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جو کچھ نازل ہوا ایز اٹ از بیان کر دیا. اس کے بعد وہ آئے اور انہوں نے تلاوت سے متاثر ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، بہت سے صحابیوں کی مثال، وہ آئے، انہوں نے اپنے دل و دماغ کو پاک کیا، پچھلا جو کچھ تھا اسے دھو دھو کے باہر پھینک دیا، صاف کر دیا دل کو. اب کہا کہ اب حکم کیجئے. اب بولا جہاد پہ جانا، قتال پہ جانا. کیا کوئی منع کر سکتا ہے؟ اگر تو تلاوت نہ ہوتی، وہ تزکیہ نفس نہ ہوتا اور کہتے کہ ہم ایمان لے آئے، قتال کا حکم آتا، تو کیا ہوتا؟ وہی ہوتا جو منافقین نے کیا. ایون کہ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی اگر آج کے دور میں اگر آپ سمجھا بجھا کے کوئی چیز اس کی تفصیل نہ بتا دیں، وہ آپ کی بات ماننے کو تیار نہ ہوگا. ہم مار پیٹ کے تو بات منوا لیں گے، لیکن بات بنے گی نہیں. طریقہ کار یہی ہے. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نجاشی کے دربار میں گئے، ہم جو ہے قرآن کو بہت لائٹ اور آخر میں رکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ آیتیں قرآن کی شروع میں سنا دی، ساری اپنی باتیں کرتے ہیں اور قرآن یہ کہتا ہے، ہم یوں کرتے ہیں. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے دربار میں جاتے ہیں، وہ عیسائی بادشاہ ہیں اور عیسائیت پہ کاربن ہیں، لوگوں کو عیسائیت پہ جما کے رکھا ہوا ہے انہوں نے. ان کے سامنے وہ گئے، وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تمہارے نبی؟ وہ کہتے ہیں میں اللہ کی آیات، قرآن کی آیات آپ کو نہ سناؤں؟ بولتے ہیں سناؤ. اور آیتوں کا انتخاب بھی دیکھیں، سورہ مریم کی وہ آیت جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ. اس کے بعد کیا ہوا؟ ری ایکشن، وہ رونے لگے. یہ ہے تزکیہ.
بہرحال وہ پھر دوسرے مراحل ان کے سامنے نہیں آئے، لیکن انہوں نے وہ ایمان لے آئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر سکے، ایمان لے آئے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی آیات کا تلاوت کرنا سب سے پہلے، قرآن کی آیات کا تلاوت کرنا، اس کے بغیر تزکیہ ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے پلٹ دی کہ نہیں، یہ چیز جو ہے دوسرے نمبر پہ آنی چاہیے، اس کے بعد ہی آپ کے قوانین، آپ کی شریعت، آپ کے احکامات مانے جائیں گے، اور اسی کے بعد ہی سمجھ اور دانائی اور حکومت یا فیصلہ یا بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں حکمت میں، وہ مانی جا سکتی ہیں۔ مطلب ایک سلطنت کا قیام بھی اس میں شامل ہے، تب ہی ممکن ہو سکے گا۔ تو یہ اگر ہم قرآن کی ان آیات کو ایسے سمجھے، ایسے نہیں ہے کہ یہ بس آیتیں بیان ہو گئی، ہم نے پڑھ لی، ترجمہ سمجھ لیا اور بیان کر لیا، نہیں، اس کے ترتیب کو، اس کی حکمت کو، آپس میں ربط کو سمجھیں گے تو قرآن کے وہ موتی جو پچھلی کلاس میں نے بیان کیا کہ ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں، سمندر کے باہر کھڑے ہو کے مجھے کوئی کہے گا اس سمندر میں موتیاں ہیں، میں مان لوں گا ہیں، لیکن وہ کتنا مزہ ہے اس میں، کتنا سمجھ لیں دلکش مناظر ہوں گے کہ میں خود اتروں، غوطہ لگاؤں، وہاں سے اپنے لیے موتی نکال کے لاؤں۔ تو ہم قرآن کریم کے ساتھ وہ رغبت، وہ محبت چاہتے ہیں کہ لوگ اس میں غوطہ لگائیں، خود سے جائیں، دیکھیں۔ بہت ساری آیتیں، مطلب ایون ایک ایک آیت آپ اٹھا لیں، اس میں حکمت ہے، اگلی بات اور پچھلی بات کے ساتھ ربط ہے۔ یہ محبت، یہ رغبت اگر قرآن سے پیدا ہو جائے تو قرآن کریم کا پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ آپ وہ تصور کریں کہ قرآن کریم کے الفاظ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں براہ راست اتر رہے ہوں، اس کی چاشنی، اس کی وہ مٹھاس کیسی ہوگی۔ پھر آپ اللہ کے سامنے جو دعا مانگیں گے نا، وہ دعا ہی کچھ اور ہوگی۔ تو بس میری یہی کوشش ہے کہ ترجمہ تو ہم بہرحال سیکھ لیں گے، لیکن قرآن سے وہ رغبت، وہ محبت، قرآن کے اس معجزے کو، جس کو میں نے معجزہ کہا ہے کہ الفاظ کے اعتبار سے یہ معجزات ہیں جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور گزر جاتے ہیں ہم ایسے ہی، ان کو سمجھیں، ان کی ڈیپتھ میں جائیں، تب مزہ آتا ہے۔ اچھا، یہ کچھ مشکل نہیں ہے، کسی بھی سورہ کو آپ غور سے پڑھیں، ان چیزوں پہ ذرا سا نظر رکھیں کہ کوئی لفظ بیکار نہیں ہے، اس کی ترتیب بیکار نہیں ہے، آپ کو خود سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ ماشاءاللہ، میں نے جیسے پہلے کہا کہ عربی میں تو اس میں بہت کام ہوا ہے، کہ ہمارے اردو لٹریچر میں تھوڑی سی کمی ملتی ہے اس کی، کیونکہ میں جب یہ تلاش کرنے گیا، جو میں نے لیکچر سنے اور بہت ساری چیزیں، تو مجھے بڑی مشکل ہوئی کہ ہمارے تفاسیر، تراجم میں ان چیزوں پہ بات ہی نہیں ہو رہی عام طور پر۔ تو اسی لیے میں نے ایک مضامین کے حصے میں اس کو موضوع بنا کے رکھا ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ یقیناً بہت ساری باتیں اور بھی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن وقت ہمارا محدود ہوتا ہے، تقریباً ہمارا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اب سوال و جواب کے حوالے سے آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد اللہ الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرہ۔